بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله مولانا العظیم. کل وضو دی فضیلت نو بیان کیتا، بے شمار اور بھی کافی احادیث نے. اج وضو دے فرائض کہ کیڑی کیڑی چیز وضو دے اندر فرض ہے. یاد رکھو، فرض جیڑی شے ہوندی اگر وہ تھوڑی جہی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ چیز بالکل ادا ہی نہیں ہونی کہ جیڑی چیز کسی چیز واسطے فرض ہے. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو جدو تسی ارادہ کرو نماز دی طرف. قمتم اتھے بمانا ارادتم، یعنی جدو تسی نماز واسطے کھڑے ہو، نماز دا ارادہ کرو کہ اساں ہن نماز پڑھنی، تو سب تو پہلے کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم. یہ فرض ہے کہ سب تو پہلے اپنے چہرے نو دھونا ہے. وجوہکم و ایدیکم. ہن چہرہ کتنا دھونا ہے؟ بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ اسی بے احتیاطی کر چھوڑیا، جلدی دے اندر کے دو چار چھٹے مارے، آئے کناں دے نال لو دے نال کوئی چیز خشک رہ گئی یا کوئی متھے تو چیز خشک رہ گئی. تو چہرہ کتنا ہے کہ جس نو دھونا فرض ہے، اور اگر وال دے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو تھوڑا وضو ہویا ہی نہیں، اور وضو نہیں ہویا تو یقیناً نماز بھی نہیں ہوئی. عمومی طور تے جتھوں وال اگدے نے اتھوں لے کے تھوڑی دے تھلے تک تے آئے جڑیاں کناں دیاں دو لو ہیں، یہ سارا انسان دا یہ چہرہ ہے. ایتھوں آ کان دے تلوں کر کے آئے سارا دھو کے لے آونا اینوں فرض ہے. اس واسطے قرآن نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، کہ سب تو پہلے اپنے چہرے نو دھوو. اس واسطے جس ٹائم انسان چہرہ دھوندا ہے تو وہ دے اندر انتہائی احتیاط ہے کہ آئے داڑھی شریف دی جتھے بچیاں ہوندیاں، بچیاں دے نال اے جڑی جگہ ہوندی کناں دے وچ نال یعنی خالی جگہ، اس نو دھونا بھی فرض ہے. اسی طرح اے جناب تھوڑی دے تلے آئے جڑی چیز ہے اس نو دھونا فرض ہے. بہرحال پورا مکمل چہرہ دھونا یہ وضو دے اندر فرض ہے. اگے قرآن نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ، چہرہ دھوڑ تو بعد اپنے ہاتھ دھو. اِلَى الْمَرَافِقِ، مرفق دی جمع ہے مرافق. مرافق آدھن ہے کونیوں. اتھے الا بمانا مائے، یعنی یہ نہیں کہ کونیاں تک دھوو، بلکہ الا بمانا مائے یعنی کونیاں سمیت دھوو. بعض اوقات انج ہوتا ہے کہ لوگ وضو کر دیں لیکن ارکا انہاں دی آئیتوں خشک رہ جاندیاں. جی ارک خشک رہ گئی سمجھو تہاڈا فرض بھی ادا نہیں ہویا. اس واسطے ارکاں سمیت کونیاں سمیت اس ہاتھ نو دھونا، بلکہ دو ہاتھاں نو دھونا ہے کہ وہ وضو دے اندر فرض ہے. اگے قرآن نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سراں دا مسح کرنا ہے. مسح کتنا کوئی فرض ہے؟ ایک تا سنت طریقے دے نال کہ پورا جو میں ہاتھ سر دے اوتے پھیر کے وہ انشاءاللہ کل بیان ہو سی سنتا وضو دیاں. آئی صرف فرائض نے. چار انگلیاں جڑیاں نا، چار انگلیاں اگر اے بھی ایتھے صرف تساں سر تے مس کر چھوڑیاں نا، اینج کر چھوڑیا، مسح تہاڈا جڑا فرض ہے وہ ادا ہو گیا. لیکن جڑیاں سنت طریقہ مسح دا وہ ادا اجے نہیں ہویا، وہ انشاءاللہ کل دساں. یعنی گل کرن دا مقصد یہ کہ چوتھائی سر دا مسح کرنا ایک فرض ہے. اگر صرف چار انگلیاں بھی تواڈیاں سر دی کسے جا تے پچھو یا اگے کر کے مس ہو گئی صرف چار انگلیاں، تے چوتھائی سر دا مسح کرنا یہ فرض ہے. اگر تواڈیاں چار انگلیاں ہی تواڈے سر نو چھو گئیاں، ٹچ ہو گئیاں، سمجھو تواڈا فرض ادا ہو گیا. اس تو بعد قرآن نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے ہتھ پیراں نو دھوو. کعبین کے نو آدن، کعب دی تسنیہ کعبین، کعب ٹخنے نو آدن جنوں اسی پنجابی وچ گٹے آنے ہیں، یعنی اپنے پیراں نو گٹیاں سمیت دھوو. تا وضو دے اندر پیر دے گٹے نو دھونا بھی فرض ہے. عموماً لوگ بے احتیاطی کردے، اکثریت نو تکیا کہ جس ٹائم دھوندے نہ پیر تو انہاں دی پچھو جڑیاں کھریاں ہوندیاں، انہاں کھریاں والی جا تو پچھو کائی نہ کائی جا خشک رہ جاندی. حالانکہ گٹے تو اتا گولائی تو لے کے پیچھے تلے ساریاں انگلیاں جڑیاں پیر دیاں انگلیاں دے وچ خلا بعض اوقات انج ہوندے کہ او نہیں تار ہوندے،
انہاں دی انگلیاں ملی ہوئی ہوندیاں مڑو جلدی جلدی اتنے پانی سٹیندے پانی انگلیاں جانا کوئی نہیں تو وہ فرض ہی انہاں دا رہ جاندہ ہے۔ اس واسطے جنہ حضرات دی انگلیاں ملی ہوئی ہوئے وہ تھوڑی جی اپنی چیچی جڑی انگل ہے وہ پیراں دی انگلیاں وچ مارن تاکہ انگلیاں کھلن اور پانی چنگی طرح سرایت کرے تاکہ نہ پیر دے اتو کائی جگہ خشک رہے تے نہ انگلیاں دے درمیان وچ کوئی جگہ خشک رہے۔ اچھا ہن قرآن دے مطابق پہلے کیڑا شے دھوونی؟ چہرہ، مڑ دھونے ہاتھ تے مڑ کرنا مسا تے چوتھے نمبر تے قرآن فرمایا پیر۔ پتہ نہیں انہاں لوگاں کول دلیل کیڑی کہ جڑی پیر پہلے دھونا شروع کر دیندے اس تو بعد مڑ دوسرا کام کریں۔ حالانکہ قرآن دی ترتیب دے مطابق کہ پہلے چہرے نو دھونا ہے مڑ ہاتھاں نو اور اس تو بعد کے کرنا مسا کرنا اور اس تو بعد پیر دھونے۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ سانو کامل طریقے نال وضو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔